ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹا سا شہر تھا جس کا نام صاف نگر تھا۔ پہلے یہ شہر بہت چمکار اور خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ گلیاں روز دھوئی جاتی، بچے ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے اور لوگ صبح شام نہاتے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے صفائی کا خیال چھوڑ دیا۔ بچے مٹی میں کھیل کر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے لگے، دکاندار گندے ہاتھوں سے چیزیں دینے لگے اور نالیوں کی صفائی بند ہو گئی۔ آہستہ آہستہ پورے شہر میں بدبو، مچھر اور بیماریاں پھیل گئیں۔ لوگ کمزور ہونے لگے، اسکول بند ہونے لگے اور ہسپتال بھرنے لگے۔ کسی کو سمجھ نہ آئی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، آسمان پر ایک بدبودار بادل نمودار ہوا۔ اس بادل سے ہزاروں چمکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جراثیموں کے دیو زمین پر اترے۔ ان کے نام تھے قندیلہ، پیٹ درد خان، نزلہ رانی، کھانسی بادشاہ اور بدبو راجا۔ یہ سب مل کر شہر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ دیواروں، بستروں، برتنوں اور یہاں تک کہ بچوں کے ہاتھوں میں بھی چھپنے لگے۔ جہاں بھی کوئی ہاتھ نہ دھوئے وہاں وہ خوش ہو کر ناچنے لگتے۔ صبح تک صاف نگر گند نگر بن چکا تھا۔ لوگوں نے آنکھ کھولی تو ہر طرف بیماریاں تھیں، بچے بخار میں جل رہے تھے اور بازار میں بدبو کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اسی وقت آسمان پر ایک چمکدار روشنی پھیلی۔ اس روشنی سے ایک ہیرو نمودار ہوا جس کا نام تھا کیپٹن کلین۔ وہ سفید چمکتے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بلبلا بندوق تھی جس سے صابن کے جھاگ نکلتے تھے۔ اس کی چادر پر ایک بڑا سا صابن کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ زمین پر اترا اور بولا، صاف نگر کے لوگوں، تمہاری مدد کے لیے میں آیا ہوں۔ میں جراثیموں کو صرف ایک ہتھیار سے ہرا سکتا ہوں، صفائی۔ بچے حیران ہو گئے۔ کیپٹن کلین نے سب کو بتایا کہ اگر وہ روز نہائیں، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں، دانت صاف کریں اور گندگی نہ پھیلائیں تو جراثیموں کے دیو کمزور پڑ جائیں گے۔ پھر اس نے اپنی بلبلا بندوق سے جراثیموں پر صابن کے جھاگ کے گولے چلانے شروع کیے۔ ہر جھاگ کے ساتھ جراثیم چیختے ہوئے پگھلنے لگے۔ گندیلا دیو نے غصے سے چیخ کر کہا، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم گندگی سے جیتے ہیں۔ کیپٹن کلین نے مسکرا کر کہا، تو پھر تمہارا انجام یقینی ہے۔ پھر پورا شہر کیپٹن کلین کے ساتھ میدان میں اتر آیا۔ بچوں نے ہاتھوں میں صابن لیے، مائیں برتن دھونے لگی اور والد حضرات نالیاں صاف کرنے لگے۔ جہاں بھی جھاگ اڑتا وہاں سے بدبو ختم ہو جاتی، ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ گندیلا اور اس کے دیو ایک ایک کر کے کمزور پڑنے لگے۔ آخر کار کیپٹن کلین نے ایک بہت بڑا بلبلا بنایا جس کے اندر سب جراثیم پھنس گئے۔ اس نے وہ بلبلا آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ بادلوں کے پار غائب ہو گیا۔ اگلی صبح صاف نگر پھر سے روشن اور چمکتا ہوا تھا۔ بچے خوشی سے اسکول جانے لگے، پرندے چہکنے لگے اور بازاروں میں خوشبو پھیل گئی۔ لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ ایک صابن کا مجسمہ بنایا جس کے نیچے لکھا تھا، جس گھر میں صفائی وہاں بیماری نہیں۔ کیپٹن کلین نے سب کو الوداع کہا مگر جاتے ہوئے بولا، میں ہمیشہ تمہارے دل میں رہوں گا۔ جب تم ہاتھ دھو گے، نہاؤ گے اور اپنے ارد گرد صفائی رکھو گے تو سمجھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی صفائی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس دن کے بعد صاف نگر واقعی میں دنیا کا سب سے صاف شہر بن گیا۔ سبق: صفائی صرف ظاہری نہیں بلکہ اندرونی پاکیزگی کی علامت ہے۔ جو شخص اپنے جسم، کپڑے اور ماحول کو صاف رکھتا ہے وہ صحت مند، خوش اور باوقار زندگی گزارتا ہے۔ کیپٹن کلین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ گندگی بیماری لاتی ہے اور صفائی خوشی۔